ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر خالد جمیل کو اگر آپ خود اپنی شناخت کیا دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کیا لوگ تو آپ کو مختلف، اب تو آپ موٹیویشن ٹاک بھی دیتے ہیں، سچی بات ہے، بہت سے موٹیویشن اسپیکروں کو بھی آپ نے پیچھے چھوڑا ہوا ہے، تو آپ کی خود کیا سوچتے ہیں کہ کون ہے یہ ڈاکٹر خالد جمیل؟ میں کون؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہی جواب دے رہا ہوں، اور بیکاز اب عمر کے اس حصے میں آ کے I've got to be very true, I've got to be very straightforward, I have no fears, بالکل ٹھیک، and مجھے نہ زندگی میں کوئی پچھتاوے ہیں. ڈاکٹر خالد جمیل ایک بہت ہی متکبر اور ایک بہت ہی سیلفش اور ایک ایسا انسان تھا کہ جو سمجھتا تھا کہ زندگی میں کامیابی ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کامیابی کے لیے اگر کسی کو روندنا بھی پڑے تو روند کے آگے نکلنا چاہیے. فرینکلی اسپیکنگ دس واٹ آئی یوز ٹو تھنک. اور یہ جو سوچ تھی یہ میری ایکسیڈنٹ سے پہلے تک کی تھی. اچھا. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے میٹرک میں ٹاپ کیا, میں نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا. میں اپنے جو نوٹس ہوا کرتے تھے وہ جن سے میرا مقابلہ تھا ان کو نہیں دیا کرتا تھا, ان کے نوٹس چھپ کے پڑھ لیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا میرا ہم ایسے ہی ہوتے ہیں. ہاں لیکن بہرحال ٹھیک ہے, جو لڑکا مجھ سے کمپیٹ کر رہا تھا پوزیشن بورڈ میں لینے کے لیے, تو ہم ہاسٹلائٹ تھے, تو وہ میری بتی دیکھا کرتا تھا کمرے کی کہ میں کب تک پڑھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تاکہ وہ بھی پڑھتا رہے. تو میں کیا کرتا تھا کہ اپنی بتی جلا کے سو جایا کرتا تھا. اوکے, اسے یہ لگے کہ وہ بیچارہ صبح تک ویسے ہی پڑھتا رہتا تھا. سمجھنے سے کچھ آتی نہیں تھی کہ پڑھنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں مجھے لگتا تھا کہ نہیں فرسٹ می اینڈ دین, تو مجھے لگتا تھا کہ میں ٹاپ کر رہا ہوں یا میں آئی واز 100 جو 110 کی ہرڈل کی ریس ہے, میں آئی واز پاکستان نمبر 1. تو میں سمجھتا تھا یہی سب کچھ ہے, بڑا خوش ہوا کرتا تھا. پھر میں سمجھتا تھا ڈبیٹر تھا, آئی واز دا بیسٹ ڈبیٹر انگلش کا پاکستان میں, پاکستان لیول پہ. تو پھر میرا ایکسیڈنٹ ہوا. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ یار یہ تو 2 سیکنڈ کے اندر نہ میری ٹانگیں اب ساری عمر چل سکیں گی, اور جب میری ٹانگیں نہیں چل سکیں گی تو میری دماغ نے کیا کام کرنا ہے, تو میری دوڑیں کدھر جائیں گی, میرے وہ ٹاپنگ کرنا. اور پھر کچھ لوگوں نے کیا, بہت سے لوگوں نے, بٹ ہر لوگوں نے, دے لوڈ می ویری مچ, دے ٹیکن کیئر آف می. تو مجھے پتہ لگا کہ نہیں زندگی یہ ہے, خوشی آپ کو کسی سے لے کے نہیں ملتی, خوشی آپ کو دے کے ملتی ہے. واہ واہ واہ. اور آج سائنس یہی کہہ رہی ہے, جب کوئی آپ کو خوشی دے تو آپ کے برین میں ڈوپامین آتی ہے, اور جب آپ کسی کو خوشی دے تو سیروٹونین آتی ہے. تو سیروٹونین از اے بگر خوشی, اگر اس کو کیمیکلی آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. دین ڈوپامین, یعنی کسی کو دینا بڑی خوشی ہے ایز کمپیئر ٹو کسی سے کوئی شاباش یا کوئی گفٹ یا کوئی لینا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو حادثہ ہے اسی نے ہی آپ کو سارا چینج کہ یار زندگی میں یہ دوڑ, اگلے کو پیچھے کرنا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو جو مجھے اب سمجھ آئی ہے زندگی سے عمر میں, اور بہت دیر سے سمجھ آئی ہے, وہ یہ ہے کہ خوشی جو ہے نا یہ اطمینان کا نام ہے. آپ کو 2 مرلے کے مکان میں اگر اطمینان مل جاتا ہے تو 2 ایکڑ کی کوٹھی سے بہتر ہے. آپ کو اگر یہ دیکھیں نا, ہم اپنے اہداف بناتے ہیں نا, منسٹر بننا ہے, میں نے چیف منسٹر بننا ہے, کیا واٹ از دس, منسٹر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے تو وہ عورت جو برقع پہن کے کسی موٹر سائیکل پہ اپنے میاں کے پیچھے بیٹھ کے گول گپے کھا رہی ہوتی ہے اور ہاتھ میں اس نے کوک کی بوتل پکڑی ہوئی ہوتی ہے, مجھے تو اس پہ رشک آتا ہے. کیا بات, اور بڑا اطمینان اور خوشی ہوتی ہے اس کی. دس از, اور الٹیمیٹ دس از. ورنہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, کمپیریزن تو ہے ہی نہیں ہے نا. مطلب ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے اور ایک کے پاس 1,00,000 روپے ہے, تو 1,00,000 والا اس کے سامنے غریب ہی ہوا نا. جی. لیکن 1 کھرب روپے والا آ جائے تو ایک میں وہ کروڑ والا غریب ہو گیا. تو یہ ریلیٹیو ہے, یہ دنیا ساری ریلیٹیوٹی پہ بیس کرتی ہے. آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے نا کسی سے تو خود سے کریں کہ کیا کل جو میں تھا آج اس سے بہتر ہوں, تو یو شوڈ بی ہیپی.